السلام علیکم، خوش آمدید۔ افغانی شہریوں کی فائرنگ سے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی متاثر، خاتون نیشنل گارڈ ہلاک۔ گزشتہ روز امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب مبینہ طور پر دو افغانی شہریوں نے وائٹ ہاؤس کے قریب موجود نیشنل گارڈ کے چیک پوسٹ پر فائرنگ کر دی۔ اس اچانک اور پرتشدد کارروائی نے نہ صرف امریکی سیکیورٹی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ ایک خاتون نیشنل گارڈ اہلکار کی جان بھی لے لی جو اپنی ڈیوٹی پر تعینات تھیں۔ ایف بی آئی حکام نے فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والی نیشنل گارڈ کے دو اہلکاروں کی شناخت 20 سالہ سارا بیکسٹارم اور 24 سالہ اینڈریو وولف کے طور پر کی تھی۔ اس سے قبل امریکہ میں حکام نے وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز کے دو اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کرنے والے 29 سالہ افغان شہری رحمان اللہ لکنوال کی تصویر جاری کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ حملہ آور ماضی میں افغانستان میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور گاڑی میں سوار تھے اور سیکیورٹی چیک سے گزرنے کے دوران انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم فائرنگ کے ابتدائی لمحات میں کئی گولیاں چیک پوسٹ پر تعینات اہلکاروں پر لگیں۔ خاتون گارڈ شدید زخمی ہوئیں اور بعد ازاں اسپتال میں دم توڑ گئیں۔ ان کی موت نے امریکی عوام اور سیکیورٹی اداروں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوم نے ایکس پر کہا کہ مشتبہ حملہ آور 8 ستمبر 2021 کو افغان شہریوں کے لیے مختص بائیڈن دور کے پروگرام آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ لائے گئے تھے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور غیر قانونی طور پر امریکہ میں موجود تھے، جبکہ ان کے ممکنہ عزائم اور تعلقات کے حوالے سے مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ امریکی حکام نے اس واقعے کو دہشت گردی کے زاویے سے دیکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے پروگرام کے تحت امریکہ لائے گئے بہت سے افغان شہریوں کو خصوصی امیگریشن ویزوں کا اجراء کیا گیا تھا، کیونکہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے گزشتہ 20 برسوں کے دوران افغانستان میں موجود امریکی کی افواج کے ساتھ کام کیا گیا تھا۔ اس افسوسناک سانحے کے بعد وائٹ ہاؤس اور دیگر حساس مقامات کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ صدر دفتر کی جانب سے جاری بیان میں خاتون گارڈ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور حملہ آوروں کے خلاف سخت قانونی ایکشن کا اعلان کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے بھی اپنے ایک ویڈیو پیغام میں مشتبہ حملہ آور کو ایک غیر ملکی جو افغانستان زمین پر جہنم سے ہمارے ملک میں داخل ہوا قرار دیا۔ ٹرمپ نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف امریکہ میں سیکیورٹی چیلنجز کو نمایاں کرتا ہے بلکہ دنیا بھر کے ممالک کے لیے ایک یاد دہانی بھی ہے کہ دہشت گردی اور تشدد کی کارروائیاں کسی بھی جگہ پیش آ سکتی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط سیکیورٹی ڈھانچہ ناگزیر ہے۔ تاجکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سرحدی علاقے میں افغانستان کی سرزمین سے کیے جانے والے ایک ڈرون حملے میں ایک چینی کمپنی کے 3 ملازمین ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان نے تاجکستان میں مبینہ ڈرون حملے میں 3 چینی باشندوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین اپنے پڑوسیوں یا کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ہمسایہ اور ترقی یافتہ ممالک انسانی ہمدردی کے تحت افغان باشندوں کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی اکثریت ان پڑھ ہوتی ہے، یہ لوگ کٹر خیالات کے مالک ہوتے ہیں، ان میں برداشت کا جذبہ کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو دوسرے ممالک کے باشندوں میں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ جو بھی ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے یہ ان کے ساتھ منفی رویہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ دہشت گرد کارروائیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ منفی اور دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ تمام بیرون ملک افغان باشندوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا کنٹینٹ اچھا لگا ہے تو براہ مہربانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔